اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعن علی اعدائهم اعداء اللہ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اجسادهم نحیفہ وحاجاتهم خفیفہ ونفوسهم عفیفہ۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے اس خطبے کے سلسلے میں کہ جو مولا نے حمام نامی صحابی کی فرمائش پر، ان کے اصرار پر، ان کی گزارش پر ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں حضرت نے متقیوں کے صفات ان کے کہنے پر بیان فرمائے ہیں جو 110 ہیں۔ اس 110 میں الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ 11-12 کے قریب پڑھ چکے۔ کل بات آئی تھی کہ امام نے فرمایا 12ویں صفت میں اجسادہم نحیفہ، متقی کا جسم نحیف ہے، وحاجاتہم خفیفہ، ان کی حاجتیں خفیف ہیں، ہلکی ہیں۔ تو کل یہ عرض کیا گیا کہ جسم نحیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دبلا پتلا ہو تو متقی ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر انسان موٹا تازہ ہے تو غیر متقی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے تعلق ہے اس کا، مگر دنیا کے لیے تعلق نہیں ہے۔ کھاتا بھی ہے تو وہ اس لیے تاکہ طاقت پیدا ہو جائے، سوتا بھی ہے اس لیے تاکہ جو ہے وہ دوبارہ ہمارے اندر انرجی آ جائے، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہاں جسم نحیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نحیف والے متقی ہیں اور موٹے والے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں متقی نہیں ہیں، خدا خواستہ۔ اس لیے کہ اماموں میں بھی روایت کہتی، کل عرض کیا گیا کہ روایت کہتی ہے کہ حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ بنسبت اور ائمہ علیہ السلام کو ان کا جسم جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ چاق تھا، موٹا تھا۔ تو موٹا ہونا عیب نہیں ہے، سوال ہے کہ موٹا کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو 12ویں صفت یہ ہوئی کہ انسان کھانے پینے کے اوپر صرف اپنے کو نہ لگاتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کھاتے کم ہیں مگر موٹے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت کھاتے ہیں پھر بھی جو ہے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہوگا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ آدمی موٹا ہے تو اس بنیاد پر نہیں، مقصد یہ کہنے کا اجسادہم نحیفہ کہ بہت زیادہ ان کی دنیاوی خواہشات نہیں ہے، دنیاوی ضروریات نہیں ہے۔ اور اسی بات کی طرف جو اگلا فقرہ ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، وحاجاتہم خفیفہ، ان کی ضروریات کم ہیں، ان کی ضروریات ہلکی ہیں، ان کی حاجتیں معمولی ہیں۔ یہ قناعت پسند ہے، یہ فقیر منش ہے۔ البتہ حاجات خفیف کا مطلب کئی جگہ، آپ جب روایات میں جائیے گا تو آپ کو 2 طرح کی روایات مل سکتی ہیں۔ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں روایت کہتی ہے کہ صاحب فقر جو ہے وہ فخر ہے ہمارے لیے، ایک جگہ فقر کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک جگہ آپ کو روایات اس طرح کی مل جائیں گی کہ جہاں ارشاد ہوا کہ کاد الفقر ان یکون کفر، فقر انسان کو کافر تک بنا سکتا ہے، کفر کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اب جب انسان اس منزل پر آئے گا کہ ایک طرف فقر کی تعریف کی گئی ہے کہ الفقر فخری، ایک طرف فقر کی مذمت کی گئی ہے، دونوں روایات موجود ہیں، مذمت والی بھی روایات موجود ہیں، مدح والی بھی روایات موجود ہیں۔ تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کیا کرے، کدھر جائے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ جو امام نے فرمایا 13ویں حاجاتہم خفیفہ۔ پہلے آئیے ایک ذرا سا جو علماء اخلاق نے جو فقر کی قسمیں بیان کی ہیں، تقریباً 4 قسمیں علماء اخلاق نے فقر کی بیان کی ہیں، کہ جس میں پہلی قسم یہ ہے کہ جس کو انسان وہ فقیر کہ جو مال کی طرف راغب ہے لیکن اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، مگر وہ پریشان ہے مال حاصل کرنے کے لیے، وہ چاہتا ہے مال مگر مال حاصل کرنے کا کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہے۔ یہ قسم فقر کی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں فقیر حریص۔ یہ قسم کیا ہے فقراء کی؟ فقیر ہے حریص، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غربت ہے مگر چاہتا بھی ہے۔
اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس مال کو حاصل کرنے کا، تو یہ قسم کیا ہوئی؟ علماء اخلاق کہتے ہیں پہلے قسم فقیر کی فقیر حریص۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں انسان مال چاہتا ہے، مال اس کے لیے محبوب ہے، لیکن جس حال میں ہے اسی حال میں خوش ہے، اس کے لیے اپنے کو پریشان نہیں، ہر راہ بھی راہ ہو، جائز اور ناجائز ہو، حلال و حرام، جہاں سے مال محبت کرتا ہے، مال چاہتا ہے، مگر مال کے لیے جائز ناجائز حلال حرام ہر راہ کو اختیار نہیں کرتا۔ یہ قسم کہلاتی ہے فقیر قانع۔ پہلی والی کیا تھی؟ مال نہیں ہے مگر اس کے لیے دوڑتا پھر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فقیر حریص۔ دوسرا یہ مال نہیں ہے، مال چاہتا بھی ہے لیکن اس کے لیے جائز ناجائز کے جو اللہ نے دیا اس میں خوش ہے، یہ کیا ہے؟ فقیر قانع۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو فقیر اصلاً، دیکھیے دونوں قسمیں کیا تھی؟ ایک میں تھا کہ مال سے محبت، دونوں میں پہلی قسم میں تھا مال سے محبت ہے، اس کے حصول کے لیے آدمی جائز ناجائز ہر طرف دوڑ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فقیر حریص۔ دوسری قسم کی مال سے محبت ہے، چاہتا بھی ہے مگر جائز ناجائز راستوں پر نہیں جائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ فقیر قانع۔ تیسری قسم آتی ہے فقیر کی جہاں فقیر کو مال سے کراہت ہے۔ فقر کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ حریص۔ دوسری قسم ہوئی کیا؟ قانع۔ تیسری قسم وہ آتی ہے کہ جہاں فقیر اس منزل پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو اللہ کے علاوہ مال دولت سے کوئی اس کو واسطہ ہی نہیں ہے، نہ یہ کہ حریص نہیں ہے، نہ یہ کہ جائز کی طرف فقط دوڑتا نہیں، بلکہ اس کو مال سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، کراہت رکھتا ہے۔ اس طرح کا فقیر کیا ہے؟ اور یہ کراہت جو ہے یہ اس کی بیزاری کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہے، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا زہد کی بنیاد پر ہے۔ یہ فقیر کیا کہلائے گا؟ فقیر زاہد۔ یہ تیسری قسم کیا ہوئی فقیر کی؟ فقیر زاہد۔ چوتھی قسم فقیر کی وہ ہے کہ جو فقیر مال دنیا کی طرف سے بے توجہ تو ہے اور وہ دنیاوی اخروی ساری ضرورتوں کو فراموش کر کے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ چوتھی قسم فقر کی کیا ہے؟ وہ فقیر عارف یا فقیر مستغنی۔ تو فقر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 4 قسمیں۔ ایک ہے فقیر حریص، ایک ہے فقیر قانع، ایک ہے فقیر زاہد، دنیا سے بے توجہی کی بنیاد پر اس کو جو ہے مال سے کراہیت ہے، ایک ہے فقیر عارف، اللہ کے عرفان کی بنیاد پر، دنیا کی بے توجہی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے وصول کی بنیاد پر اس کو مال دنیا سے کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسمیں فقراء کی ہوئی۔ ایک فقیر ہے، پھر سے دوہرائیے، فقیر حریص، فقیر قانع، فقیر زاہد، فقیر عارف۔ اب جب اس طرح کے فقیر ہیں، اب ادھر میں نے ابھی کیا ہے کہ روایات 2 طرح کی ہیں۔ ایک طرف روایت کہتی ہے کہ جہاں فقر کی تعریف کی گئی ہے، الفقر فخری، فقر جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فخر ہے۔ بعض روایتیں وہ ہیں کہ جو فقر کی مذمت کرتی ہیں، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ فقر انسان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر بنا دیتا ہے۔ بلکہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی سلام اللہ علیہ سے روایت عجیب فقر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، من ابتلا بالفقر ابتلا باربع خصال، جو فقر میں مبتلا ہو جائے 4 خصلتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ فقر کی بنیاد پر، یعنی فقر بیس بنتی ہے اس کے اندر 4 اور صفتوں کے آنے کا۔ نمبر 1، من ابتلا بالفقر ابتلا باربع خصال۔ نمبر 1، بالضعف فی یقینہ، یقین میں اس کے کمزوری آ جاتی ہے۔ والنقصان فی عقلہ، فقر اور غربت انسان کی عقل کو کم کر دیتا ہے۔ والنقصان فی عقلہ والرقۃ فی دینہ، دین میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، دین میں جو ہے ہلکا پن آ جاتا ہے۔ وقلۃ الحیاء فی وجہہ، اور انسان کے اندر کم حیائی، بے حیائی تو نہیں کہا امام نے، کم حیائی۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ آدمی، دیکھیں اصل چیز ہے انسان کی غیرت، اصل چیز ہے انسان کی حیا، لیکن ایک منزل وہاں پہنچ جاتی ہے فقر و فاقہ کی بنیاد کے اوپر کہ آدمی ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ حیا کی قلت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہاتھ نہیں پھیل سکتا ہے۔
ضرورت اس منزل تک انسان کو پہنچاتی ہے کہ وہ ہاتھ تو پھیلا دیتا، یعنی حیا میں جو ہے وہ قلت ہے۔ چوتھی صفت امام فرماتے ہیں کہ وہ قلت الحیا فی وجہہ، اس کے چہرے پر جو ہے وہ قلت حیا آ جاتی۔ فنعوذ باللہ من الفقر، امام فرماتے ہیں بس اللہ کی پناہ کہے سے؟ فقر سے۔ تو اب ایک طرف تو فقر کی اتنی مذمت ہے، دوسری طرف حضرت ہی کا فرمانا ہے ظاہراً الفقر و فقری، فقر کیا ہے؟ میرا فخر۔ اس کے جواب میں جو علماء نے ہمارے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ فقر جس کی اتنی مذمت کی گئی ہے، وہ فقر یہ ہے کہ آدمی اب بھوک کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں اب اس کی موت و حیات کا سامنا ہو جائے، اس قسم کا اگر فقر ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے، انسان کے دین میں سستی آ جاتی ہے، انسان کے کیا کہتے ہیں حیا کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر فقر ہے اس طرح کا کہ زندگی چل سکتی ہے، اس کی مثال اچھی دی ایک بزرگوار نے کہ مثلا جو ہے وہ آدمی کے پاس نہ روٹی ہے نہ سالن ہے، یہ فقر مذموم ہے، انسان کو فقیر بنا سکتا ہے۔ لیکن ایک فقر وہ ہے کہ آدمی کے پاس روٹی ہے، وہ پانی سے بھی کھا سکتا ہے، وہ آدمی یوں بھی جو ہے وہ اس کو ہضم کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس حد تک اگر فقر ہے تو وہ فقر ممدوح ہے۔ اور اب ایسے فقیر جو ہوں گے ان کی چار قسمیں ہوں گی، وہ والے تو فقراء اللہ محفوظ رکھے ہر انسان کو اس طرح کے فقر سے۔ لیکن یہ جو فقر آتا ہے اب اس کی چار قسمیں، یا فقیر حریص ہوگا کہ پیٹ بھرا ہوا اس کے باوجود چاہتا ہے، یا فقیر قانع ہے کہ جتنا ہے اتنا کافی ہے، یا فقیر زاہد ہے کہ دنیا سے بے توجہ مال سے کراہت رکھتا ہے، یا فقیر عارف ہے کہ اللہ کے پاس اتنا قربت اختیار کر لی ہے کہ اب اس کو مال دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہے۔ تو حاجاتہم 13ویں صفت مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13ویں صفت مومن کی یہ ہے کہ ان کی حاجتیں کیا ہوتی ہیں؟ خفیف ہوتی ہیں۔ فقیر ہے مگر فقیر قانع، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ فقیر قانع ہو جائیں یہی بہت ہے، فقیر حریص نہ رہیں یہی بہت ہے، فقیر زاہد ہونا اور فقیر عارف ہونا تو بہت بڑی منزل ہے، صرف اگر فقیر قانع ہو جائے تو یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ اس لیے کہ قناعت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے آخرت کے دروازے وا کرتی ہے، آخرت کے دروازے کھولتی ہے۔ قناعت وہ چیز ہے کہ آدمی کے پاس اگر یہی قناعت انسان کو پھر صلہ رحم کی طرف آمادہ کرتی ہے، یہی قناعت انسان کو رشتہ داروں کی طرف، ورنہ اگر قناعت ہمارے اندر نہیں ہے تو 1000 پاؤنڈ کے روز کی آمدنی کے باوجود بھی ہم کو جو ہے وہ خواہشات لاحق رہے گی، ہم اپنے اعزاء کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ فقیر قانع ہے جو صلہ رحم بھی کرتا ہے، جو اپنے اعزاء کی طرف توجہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حد عقل، اگر فقیر زاہد نہ صحیح، فقیر عارف نہ صحیح تو حد عقل کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو فقیر حریص نہ بنائے، فقیر قانع بنا دے۔ تو یہ 13ویں صفت حاجاتہم خفیفہ، متقی کی 13ویں صفت یہ کہ ان کی حاجتیں کم ہوتی ہیں، فقیر ہے مگر فقیر قانع۔ 14ویں صفت مولا فرماتے ہیں وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، اور ان کے نفس کیا ہے وہ پاک ہے۔ لغوی اعتبار سے اگر آپ عفت کے معنی تلاش کریں کہ معنی کیا ہے عفیف کے اور عفت کے، تو راغب اصفہانی ان کی کتاب مفردات جنہوں نے اس طرح کے الفاظ کے معنی یا قرآنی الفاظ کے معنی بیان کیا ہے، اکثر جب اس قسم کے معانی کی تلاش ہوتی ہے تو آدمی مفردات راغب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مفردات راغب میں راغب نے جو عفت کے معنی بیان کیا کہتے ہیں العفت حصول حالت للنفس، عفت انسان کے نفس میں ایک ایسی کیفیت کا حاصل ہو جانا ہے کہ تمنع بہا علی غلبۃ الشہوہ، کہ وہ کیفیت انسان کو شہوت کے غلبے سے روکتی ہے۔ عفت ایک ایسی کیفیت ہے انسان کے نفس کے اندر کہ جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو روکتی ہے کاہے سے؟ شہوت کے غلبے سے۔
انہا حالت للنفس. دوسری جگہ بھی جو ہے وہ عفت کی تعریف ہے کہ انہا حالت للنفس. یہ نفس کی ایک ایسی حالت ہے کہ جو انسان کو غلط راہوں کی طرف، خواہشات نفسانی کی طرف، شہوت کی طرف جانے سے روکتا ہے. شہوت کا مطلب سیکس فقط نہیں ہے. شہوت کا مطلب ہر قسم کی خواہش، وہ چاہے مال کی خواہش ہو، چاہے دولت کی خواہش ہو، اقتدار کی خواہش ہو، ہر قسم کی خواہش سے جو کیفیت انسان کو روکتی ہے اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ عفت. امام 14ویں صفت میں متقی کے فرماتے ہیں وَأَنفَاسُهُمْ عَفِيفَةٌ، ان کے نفس کیا ہے؟ عفیف ہے. یعنی ان کو اللہ جو نہیں چاہتا اس کی ان کو کوئی خواہش بھی نہیں رہ جاتی، شہوت بھی نہیں رہ جاتی. چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے اس کی عفت ہے، عدم خواہش، عدم شہوت. میں نے کہا یہ شہوت کا مطلب ہم اس معنی میں نہ لے جائیں فقط جنسیات میں. شہوت کا مطلب ہر قسم کی خواہش. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل العفاف اشرف الاشراف. عفت والا انسان، اہل العفاف یعنی صاحب عفت، اشرف اشراف. شریفوں میں بھی شریف ترین انسان کون ہے؟ جو عفت والا ہے، پاک دامن ہے. قال الصادق علیہ السلام. اور ایک منزل تو یہاں تک آتی جہاں عفیف انسان کو روایات کہتی ہے شہید کے برابر ہے، بلکہ بعض روایتوں نے شہید سے بلند کیا ہے کہ جو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھتا ہے، جو عفیف ہے، جو پاک دامن. چنانچہ مولا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا. شہید کا مرتبہ زیادہ نہیں ہے اس انسان سے جس کے پاس سارے اختیارات ہوں اور اس کے باوجود وہ نفس پہ کنٹرول کر لے، اس کے باوجود اپنے نفس کو جو ہے وہ روکے رکھے. اس سے زیادہ شہداء کا مرتبہ نہیں. البتہ عام جنرل شہید کی بات کہی جا رہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ شہداء جو معاذ اللہ علیہ باللہ کربلا محلہ ان کا کوئی تقابل کسی سے نہیں ہو سکتا. شہداء میں بھی کیٹیگریز ہیں، یہ کبھی وقت رہا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے کہ شہداء بھی سب کے درجات برابر، بلکہ جب انبیاء برابر نہیں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو شہداء بھی سب برابر نہیں ہے. بلکہ روایت موجود ہے کہ انہی شہداء میں ایک شہید ایسا بھی ہے کہ جس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ سارے شہداء کو خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس منزل پر ہم پہنچ جاتے. وہ شہید کون سا ہے؟ حضرت باب الحوائج، حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ کے لیے روایت موجود ہے کہ ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ یغبط بها جمیع الشہداء. قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا جس کو دیکھ کے سارے شہداء غیبتہ کر رہے ہوں گے. اشهد ابو الفضل بہوات بلند صلوات. ان شہداء کا کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن عام جنرلی شہداء اگر انسان عفیف اور پاک دامن ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے عفیف اس سے بلند ہو جائے. قال اہل العفاف اشرف الاشراف. تیسری حدیث ایک بڑی تکمیل کہ آج ہم جو عفت و پاک دامنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اجر فقط قیامت میں ہے. بھائی عفت ہر قسم کی عفت، نہ آنکھ کی عفت یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے، ہاتھ کی عفت یہ ہے کہ جہاں اللہ چاہ رہا ادھر نہ پڑے، ہر قسم کی عفت. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان اعمال کا اجر آخرت میں فقط. امام فرماتے ہیں نہیں، دنیا بھی ہے. آج اگر تم اپنی آنکھ کو عفیف بنا لو نا، روایت تم اپنے پاس سے رکھو، وہ اصل روایت امام علیہ الصلوۃ والسلام صادق، امام صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں عفوا عن نساء الناس، اپنی آنکھوں کو دوسروں کی عورتوں سے نیچی رکھو، تمہاری عورتوں سے لوگوں کی آنکھیں نیچی ہیں. یعنی اس کا آج اگر تم اپنی آنکھ کو دوسرے نامحرموں کے لیے پاک بناؤ گے تو تمہاری بہن بیٹیوں کے لیے دوسروں کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ پاک ہو جائیں گی. وہ عجیب یہ ہے روایت یاد کرنے کے لائق ہے. جب ہم سڑک پر چلیں تو یہ ذہن میں ہمارے رہے کہ امام نے کیا فرمایا، عفوا عن نساء الناس، دوسروں کی عورتوں سے اپنے کو پاک رکھو. تو عفو نساءکم، تمہاری عورتیں بھی جو ہے وہ دوسروں کی نگاہوں سے پاک رہیں. یہ عفت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ یہ پاک دامنی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی.
1 منٹ 2 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس عفت کا. اگر آدمی کنٹرول کر لے جائے اس کے لیے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. حضرت یوسف سلام اللہ علیہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے 7 دروازوں کے اندر بند کر کے زلیخا نے ان سے خلاف عفت امر کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا. اور حضرت یوسف نے اس وقت یہ آواز دی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. پالنے والے یہ عورتیں جس منافی عفت امر کی طرف مجھ کو بلا رہی ہیں میرے نزدیک جیل بہتر ہے عفت کو تار کر. دیکھیں جو آدمی سمجھدار ہے وہ اس کے اندر کس قدر اہمیت ہے عفت کی. حضرت یوسف سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. پالنے والے میرے لیے جیل بہتر ہے اس بات سے جدھر یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں. اپنے کو عفیف رکھا پاک دامن رکھا. اللہ نے کیا کیا دنیا بھی عطا کی اور آخرت بھی عطا کی. حتیٰ کہ وہ زلیخا جس کے پاس سب کچھ کوئی سوچ سکتا تھا کہ زلیخا جو پرائم منسٹر کی بیوی ہے فرعون کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہوتا تھا تو عزیز مصر کی بیوی ہے پرائم منسٹر کی بیوی ہے. وہ کبھی بھی مانگ سکتی ہے وہ کبھی فقیر بھی ہو سکتی ہے. اور وہ انسان جو اسی کا غلام ہے وہ کبھی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے. اگر حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ نبی تھے وہ پیغمبر تھے. زلیخا نے یہ بات کہی ہے کہ حمد اور تعریف اس اللہ کی کہ جس نے نافرمانی کی بنیاد پر بادشاہوں کو غلام بنا دیا اطاعت کی بنیاد پر غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. عفت کی بنیاد پر یہ انسان اگر پاکدامن ہو جائے بہت تیزی سے وقت گزر. انسان اگر پاکدامن ایک آدمی کا نام آپ سنیں گے جس کا نام ہے ابن سیرین. بہت زبردست خواب کی تعبیر دینے والے تھے. کون؟ ابن سیرین. اور اسے خواب کی تعبیر کی جس میں ہم آپ واقعی سوچ نہیں سکتے کیا تھا. ایک آدمی آیا ابن سیرین کے پاس کہنے لگا صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ میں تالا لگانا. اس کی کیا تعبیر دے گا؟ کچھ تعبیر یہ ہے خواب کی کچھ علوم وہ جو اللہ عطا کرتا ہے. حضرت یوسف کو بھی اللہ نے تعبیر خواب کا علم دیا کب جب اس سے عفت اختیار کی حضرت یوسف تو ان کو بھی قرآن نے تعبیر خواب کی تعلیم دی. وہ جو ابن سیرین نے اپنے خواب دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ میں تالا لگا ہے. کون جواب دے سکتا ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. کرتے جھکائی ابن سیرین نے کہنا تم مؤذن ہو کیا؟ وہ کہا ہاں. کہا تم رمضان میں وقت سے پہلے اذان دے دیتے. لوگ رک جاتے ہیں بیچارے اذان چلے میں وقت ہو گیا. یہ اثر کہاں سے آیا ابن سیرین کے اندر؟ کہتے ابن سیرین کام کرتے تھے ایک کپڑے کی دکان جاب کرتے ہیں جیسے آج ہمارے لڑکے کرتے ہیں. بہت خوبصورت آدمی. ایک عورت گئی دکان پر کچھ کپڑے خریدے. مالک سے کہا کہ اس لڑکے کو بھیج دو کپڑا لے کر کے گھر پہنچا کے دے پیسہ میں دے دیتی. گھر پہنچے اس نے دروازے بند کر لیے. کہا مقصد کپڑا خریدنا نہیں تھا مقصد ہے کہ میں تم پر عاشق میری حاجت کو پورا کرو. ابن سیرین عفیف آدمی پاک دامن آدمی. اللہ کا فرمانا ہے کہ تم ہم سے مدد چاہو ہم مدد کریں گے. جیسے یوسف نے کہا پالنے والے ہمارے لیے جیل بہتر ہے اس سے یوسف نے مدد چاہی اللہ نے مدد کی. ابن سیرین میں نہیں کر سکتا یہ نافرمانی. اس عورت نے کہا اگر نہیں کرو گے میں ابھی شور مچاتی ہوں تم میرے گھر میں گھسے ہو. پبلک یقین کرے گی تم داخل ہوئے گناہ کی نیت سے. اب بیچارے ابن سیرین کیا کریں؟ یا تو اس کی بات مان لے تو گناہ ہوتا ہے نہیں مانتے ہیں تو بے عزت ہوں گے پورے سماج اور پورے علاقے میں. پالنے والے میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں تو بچو. کہتے ہیں کہ اچانک ابن سیرین کے دماغ میں خیال ہے ہوگا ٹھیک یہ سب تو تکلفاتی باتیں تو میں تو خود ہی تلاش میں اس طرح کے کیس لیتا. یہ بتائیے آپ کے باتھ روم کدھر؟ اس طرف. تو پرانے قدیم زمانوں میں یہ آج کل اتنا سسٹم تو نہیں ہوتے. وہ ہوتی تھی اپنا 1-2 دن کے بعد آگے وہ صاف کرنے والی لے جاتی تھی. وہ ساری غلازتیں پتہ نہیں کئی لوگوں کی غلازتیں وہاں غلازتیں سوچ سکتا ہے آدمی. ہم بیان کریں کہ دیکھیے کتنے کے منہ بن جائیں گے. وہ وہاں سے وہ غلازتیں پاخانے اٹھا کر کے ابن سیرین نے اپنے بدن پر مل لیے جیسے کوئی ہر طرف بنتا ہے.
اور اس کے بعد کہا بسم اللہ. کیا فرماتی ہیں آپ؟ میں تیار ہوں آپ کے وقت پر. بدوے کا بھاگو یہاں سے. ابن سیری کو نکال دیا. ابن سیری وہاں سے نکلے, آئے, سامنے ایک نہر بہ رہی تھی, اس میں کود گئے. آواز دی پروردگارا, ایک ساعت کی یہ گندگی برداشت ہے ہمیشہ کی گندگی سے. اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے جناب ابن سیرین نے بچایا. کہتے ہیں اسی کے بعد ابن سیرین کو اللہ نے تعبیر خواب کا علم دیا. کوئی خواب لے کے پہنچیا, ہاتھ پر یوں جھکایا, یہ عطائے پروردگار ہے. تو یہ عفت اور پاک دامنی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کی دنیا بھی آباد کرتی ہے اور انسان کی, حتیٰ نبی یوسف سلام اللہ علیہ کو بھی اللہ نے تعبیر خواب کا جو علم عطا کیا, وہ کب عطا کیا؟ زلیخا کے مطالبے سے انکار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعبیر خواب کا علم عطا کیا. تعبیر خواب عطا پروردگارا, یہ واسطہ ہے مولا امیر المومنین کا, جن کے یہ فقرات ہیں ہم سب کو ذہنی اعتبار سے, نفس کے اعتبار سے عفیف بنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. دو جملے جیسا کہ ہر روز ہوتا ہے, بغیر ذکر اہل البیت, بغیر ذکر شہدائے کربلا کے کوئی بھی بزم کامیاب بزم نہیں کہی جا سکتی. دو جملے, آئیے کربلا میں کس کا ذکر کریں؟ ابھی کل جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ گزری تھی. دو چار جملے کل شہزادی کے سلسلے میں عرض کیے گئے تھے. آئیے دو جملے آج پھر اسی شہزادی سے متعلق کہ شہزادی کو کربلا کا کتنا خیال تھا. بابا میرے شکم میں جو یہ بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان, اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان, اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. پیغمبر نے فرمایا علی زہرا کو پکڑ, اور اب رسول اللہ نے پوری داستان کربلا کی حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان کی. اور جب بیان کر چکے تو ماں ہے, ماں کا دل ہے. پلٹ کے پوچھا بابا جب یہ واقعہ ہوگا آپ رہیے گا؟ نہیں. میں ہوں گی نہیں, علی ہوں گے نہیں, تو پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پر ماتم کون کرے گا؟ فرمایا بیٹی اللہ کے قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے, جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں کا ماتم کریں گے, جن کی عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی. دل چاہتا ہے عرض کرو بی بی زہرا ہے, صدیقہ طاہرہ, آئیے دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے, مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ کے لال کو نہیں بھولے ہیں, کربلا کو نہیں بھولے ہیں. اللہ اکبر. کربلا میں ایک وقت وہ بھی ہے, روایت کہتی کیا گزر گئی ہوگی ماں کے دل پر اس وقت. روایت کہتی ہے کہ جب حضرت سید الشہداء علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے فجلس الشمر علی صدرہ, شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا, وضرب 12 ضربہ, حسین کے گلے پر کن خنجر پھرا. جانور بھی ذبح ہوتا ہے میرے بھائیوں, گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے, تیز دھار چھری ہوتی ہے, پانی پلا لیا جاتا ہے, لیکن ہائے میرا مولا سر سجدہ خالق میں ہے, گلا سامنے سے نہیں پس گردن سے جدا کیا جا رہا ہے. کہتے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا ایک آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے بھیج دوں؟ فرمایا نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے. علی آگے بڑھے, روح فاطمہ کو جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے کہ جس وقت حسین کا سر میں جدا کر رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلوک عطشانا, ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, تجھے پیاسا شہید کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.